سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ حلال کمائی میں سے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹنی یا گائے کے بچے کو پالتا ہے۔ آدمی تو ایک لقمہ ہی صدقہ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاتھ ایک راوی کے بیان کے مطابق اللہ کی ہتھیلی میں بڑھتا بڑھتا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، پس تم صدقہ کیا کرو۔ حدیث نمبر 3447 مسند احمد۔ دوسری سند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن حلال کمائی میں سے جو صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے اور حلال ہی آسمان کی طرف چڑھتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر یوں بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3448 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے بقدر صدقہ کرتا ہے اور حلال چیز ہی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے اور اسے مالک کے لیے یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3449 مسند احمد۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے عمل کی تعلیم دے جس کی بدولت میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم نے بات تو مختصر کی ہے لیکن بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ بہرحال کسی غلام کو مکمل آزاد کر یا کسی کو آزاد کرنے میں حصہ ڈال۔ اس نے کہا، کیا یہ دونوں کام ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی نہیں، عتق و نسمہ یہ ہے کہ تم اکیلے کسی کو آزاد کرو، اور فک الرقبہ یہ ہے کہ حصہ ڈال دو۔ باقی نیک اعمال یہ ہیں کہ تم دودھ والا جانور عاریتاً کسی کو دے دو، اور اپنے رشتہ دار خواہ وہ ظالم ہی ہوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو تو کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، پیاسے کو پانی پلایا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اگر ان امور کی طاقت بھی نہ ہو تو اپنی زبان کو خیر والے امور کے علاوہ باقی کاموں سے روک لو۔ حدیث نمبر 3470 مسند احمد۔